السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم کہنے کو اسلامی مملکت پاکستان ہے، اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری حکومتی سطح پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے یہ کہا جا سکے کہ واقعی ہم ایک اسلامی ریاست ہے. بلکہ پاکستان کیا، میں سب سے پہلے میں ان کو لیتا ہوں جو حرمین شریفین کے رکھوالے ہیں. سعودی عربیہ کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ خود میں سعودی عربیہ کے متعلق آپ کو علن اعلان کہہ رہا ہوں کہ وہ سود کھا رہے ہیں وہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید کے اندر حکم ہے کہ جو سود کھاتا ہے، جبری طور پہ کھاتا ہے اور علن اعلان کھاتا ہے، وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو حالت جنگ میں ہوگا وہ یقیناً مسلمان نہیں ہوگا. مرتد ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. میں بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے بڑا سمجھایا گیا تھا کہ یہ جملے نہیں بولنے، لیکن میں بہرحال بول رہا ہوں. ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا نظام جو ہے وہ ایک سودی نظام کے اوپر جو ہے اس کو بیس کیا ہوا ہے. اور اگر آپ امریکہ کو، یورپ کو، ان سارے ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنا سود بتدریج کم کر رہے ہیں. امریکہ میں اس وقت 1% انٹرسٹ جو ہے 1% میکسیمم وہ چارج کیا جا رہا ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ 0.5% ہے. یو کے میں، فرانس میں، جرمنی میں، اسکینڈینیویا میں 1% سے زیادہ انٹرسٹ نہیں چارج کیا جا رہا. وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ سود سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ انٹرسٹ جو ہے ان کی اکانومی کو کولیپس کر رہا ہے. لیکن ہم لوگ یہاں پہ ہم 18%، 20%، ہم پتہ نہیں کہاں تک ہم جاتے جا رہے ہیں. میں نے کافی دنوں سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ، ان میں فرق کیا ہے. تو جو مجھے فرق سمجھ آیا، پتہ نہیں ٹی وی پہ بتانا چاہیے کہ نہیں، پتہ نہیں پیمرا کا نوٹس نہ آ جائے، لیکن فرق یہ لگ رہا ہے کہ ایک گائناکالوجسٹ ہے. اب آپ کی مرضی کہ آپ فیمیل گائناکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں یا آپ میل گائناکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں. وہ آپ چارجز کا نام بدل رہے ہیں کہ بینکنگ چارجز ہیں جی، ہمارے سروس چارجز ہیں. مثلا ہو کیا رہا ہے کہ اگر میں ایک بینک سے گاڑی لیز کرتا ہوں تو وہ مجھے اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، جو بھی ایک ان کی سلیبز ہیں اس میں وہ چارج کریں، کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کو دے رہے ہیں، ہم نے اس کا اتنا انٹرسٹ لینا ہے. دوسری طرح اسلامی بینک ہے، وہ گاڑی اگر میں اس سے لیتا ہوں، خریدتا ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جی، ہم خرید کے آپ کو دیتے ہیں، آپ نے اس کے 13.5 لاکھ ہمیں دے دیے ہیں 3 سال کے بعد. تو ہم سیل اور لیز کر رہے ہیں آگے. یعنی آپ اس کو الفاظ جو مرضی کہہ لیں، بیسیکلی وہ اس کے اوپر ایک اپنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. میں ہی شو روم جاؤں گا، میں ہی وہاں سے گاڑی نکالوں گا، میں ہی ڈیمانڈ ڈرافٹ پہلے اپنا جمع کراؤں گا، اس کے اوپر بینک باقی کے پیسے دے گا، اور وہ جو ہے وہ جو لیز کا طریقہ ہے اسی طریقے سے وہ لیز ہوگی. شاید مجھے کاغذات زیادہ سائن کرنے پڑیں، انگوٹھے زیادہ لگانے پڑیں. سعودی عربیہ کا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ ریاض بینک کو اگر آپ دیکھیں، ریاض بینک کے جو اپنے آفیشلی یہ آپ کو دونوں آپشنز دیتے ہیں کہ جی آپ اسلامک بینکنگ کر لیں، آپ کنونشنل بینکنگ کر لیں. اور اسلامک بینکنگ میں یہ کر رہے ہیں جی، آپ کو پروفٹ مارجن دے رہے ہیں جی 2.69 کا، اور اس کو لے جاتے ہیں اوپر 16 to 18%. یعنی یہ انٹرسٹ ریٹ ان کا جو ہے وہ 18% تک جا رہا ہے وہاں پہ. یہ ہمارے مسلمان بینکوں کا حال ہے اور سعودی عربیہ کے بینکوں کا حال ہے. اور نیچے انہوں نے لکھا ہے فیچرز اینڈ بینیفٹس کہ شریعہ کمپلائنٹ ایز پر دا ریاض بینک اسلامک بینکنگ شریعہ کمیٹی. No salary transfer required, no down payment required, no guarantor, final installment. انسٹالمنٹ کے اسپیلنگ غلط ہے، ریاض بینک والوں اپنے اسپیلنگ تو صحیح کر لو اپنی ویب سائٹ پہ. اتنے بڑے بینک کو کم از کم اسپیلنگ مسٹیک سنا کرو. انکلوڈز اے کمپریہنسو انشورنس پروگرام، دی ایبلٹی ٹو بائی اے وہیکل ود اے ویلیو آف اپ ٹو سعودی ریال 500,000. یعنی یہ سارے وہی جو کنونشنل بینک جس طرح سے ایڈورٹائز کرتا ہے، اگر آپ UAE وغیرہ میں دیکھیں تو یہ وہ ہو رہا ہے. انسٹالمنٹ کیلکولیٹر دیکھیں اس کا آگے آپ کو ریاض بینک کا انسٹالمنٹ کیلکولیٹر دکھاتا ہوں جو ان کا اپنا ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے لون اماؤنٹ لیا ہے 50,000 اور اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 1 سال کی ہے، تو اس کے اوپر منتھلی انسٹالمنٹ 4,416 ریال ہے. یعنی 50,000 آپ نے لیا ہے اور منتھلی انسٹالمنٹ 4,416 ریال ہے. یہ ریاض بینک کی اپنی ویب سائٹ سے میں لے کے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ خود گھر میں نہیں بنائے ہوئے میں نے. یہ اور 3,000 ریال آپ کو اس کے علاوہ دینے پڑیں گے، بینک پروسیسنگ چارجز وغیرہ اور ہینڈلنگ چارجز. یعنی آپ سیب کا دیکھ لیں جو اکثر ہے، ان کا بڑا کمال ہے کہ اگر آپ نے مثلا کریڈٹ کارڈ لیا ہوا ہے اور آپ کریڈٹ کارڈ کی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، جیسے یہاں پہ بینک الفلاح ہے، MCB ہے، سٹی بینک ہے، جو بھی بینک ہے یہاں پہ پاکستان میں، آپ کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی منیمم 2.5% آپ نے پے کرنا ہے، باقی کے اوپر انٹرسٹ چارج ہوگا. آپ کی مرضی ہے، اگر آپ پورے کے اوپر پے کر دیتے ہیں لم سم تو وہ آپ کو انٹرسٹ چارج نہیں ہوگا. یہ سعودی بینک کیا کر رہا ہے
یہ کہہ رہا ہے کہ جی 6 مہینے کے اندر ہم آپ کو چارج کریں گے 5,449 درہمز ریالز سوری، اور یعنی 12 مہینے کے اوپر اس کو 18% پہ لے جائیں گے، اور 24 مہینے کے اندر اس کو 24% پہ لے جائیں گے. یعنی بے شرمی کی حد تک جو ہے یہ سود بڑھا رہے ہیں، اور یہی ہمارا نظام بھی ہے. اگر آپ مثلا ADCB بینک کا دیکھیں، یعنی اور ان کا ماشاءاللہ سلوگن کیا ہے بینک ابوظہبی کا کہ لانگ لیو ایمبیشن، یعنی لانگ لیو ایمبیشن، واٹ این ایمبیشن ٹو میک منی، ہولڈ منی اینڈ ٹیک انٹرسٹ اینڈ دین سے کہ ہم اسلامی ملک ہے. آپ پرسنل لون کے اوپر 24% تک انٹرسٹ ہے، پرسنل لون کے اوپر 24% تک انٹرسٹ ہے. کہنے کو ہمارے پاس اسلامی بھی ہیں اور کہنے کو ہم کنونشنل بھی ہیں. آج میں ایک ڈیبیٹ ختم کر دوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک سپیچ میں جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے سپیچ میں بڑی لمبی سپیچ تھی، لیکن اس میں سے 3 لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مغربی اقتدار، نظریے اور طریقے خوش و خرم اور مطمئن قوم کی تشکیل کی منزل کے حصول میں ہماری مدد نہیں کر سکیں گے. ہماری اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے اپنی ہی انداز میں کام کرنا ہوگا. دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کرنا ہوگا جس کی اساس انسانی مساوات، معاشرتی عدل کے سچے اسلامی تصور پہ استوار ہو، سچے اسلامی تصور پہ استوار ہو، اور اس طرح ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنا مقصد پورا کر سکیں اور بنی نوع انسان تک پیغام امن پہنچا سکیں. صرف یہی اسے بچا سکتا ہے اور انسانیت کو فلاح و بہبود، مسرت و شادمانی سے ہمکنار کر سکتا ہے. اب آپ بحث کرتے رہیں کہ کس نے کیا بنانا تھا، کس نے کیا نہیں بنانا تھا. میں آج اگر تمام جہادی حضرات میری بات سن رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، وہ میری بات سن رہے ہیں یا ان تک میرا میسج پہنچے، تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو سعودی عربیہ سے جو ایڈ آ رہی ہے وہ بھی سود کے پیسے کی آ رہی ہے. تو آپ یعنی اللہ کا نظام اپنی طرف سے ثابت یعنی بنانے چلے، اور وہ اس نظام کی یعنی اس کی رقم اور اس کی تمام جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ ایک ایسی چیز سے آ رہی ہے جس کی براہ راست اللہ سے جنگ ہے. اور کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا سود کے بغیر کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ڈسکس کرنے کے لیے 3 میں نے مختلف لوگوں کو آج دعوت دی ہے یہاں پہ، ایک پارلیمنٹیرین کو، ایک اکانومسٹ کو اور ایک ریلیجس اسکالر کو. پارلیمنٹیرین ہماری بڑی عزیز ہیں، ہمارے اپنے عزیز دوست بھی ہیں. ہمارے حمیرہ اویس شاہد پنجاب سے ان کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے. آئی فاروق صاحب ہیں، فارمر ایڈوائزر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اور میرے بہت ہی عزیز دوست کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں محمد ایوب صاحب. ایوب صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ پرائمریلی ایوب صاحب، میں ایوب صاحب کو لانے کا مقصد ہمیشہ جب بھی میں پروگرام میں لاتا ہوں ایک ہی ہوتا ہے. ایوب صاحب بائی پروفیشن ٹیکسٹائل انجینئر ہیں، اور یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی رحمت کی، ان کے اوپر کرم کیا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 15 سال پہلے غالباً ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس دوران انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور آج الحمدللہ یہ ایک قرآنی اسکالر ہیں. اور میرے نزدیک پاکستان میں بہت بڑے اسکالرز میں چند ایک اگر ہوں گے تو ان میں ان کا نام آتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ایوب صاحب میں آپ سے شروع ہوں گا. میرے پاس یہاں پہ بڑی آیات لکھی ہیں جو آپ نے بھی مجھے ریفرنسز بھیجے تھے سورہ بقرہ کے اور دیگر آیات کے. میں پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ دوں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پہ سود کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سود کے متعلق آپ کی یعنی جو نالج ہے اس کے مطابق قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ لقمان صاحب. آپ نے جو لفظ سود استعمال کیا یہ پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ آیا ہے، سورہ فاطر 35 آیت نمبر 27 میں. اور یہ سود لفظ اس کے ساتھ نہ حرام، نہ گناہ، نہ گناہ کبیرہ، اس کے کوئی ورڈ اس کے ساتھ نہیں آیا. ایون اس کے ساتھ مال کا بھی لفظ نہیں آیا. یعنی یہ سود عربک ورڈ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بلیک، سیاہ. ہم کہتے ہیں حجر اسود کالا پتھر، مسودہ، یہ سب ورڈ جو ہے ڈیریویٹو ہے اس کے. ایک منٹ. اچھا جی. اب سود جو لفظ ہے پورے قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کو مال کے ساتھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی حرام کے ساتھ ہے، نہ گناہ کبیرہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے قرآن مجید میں ربا تو ہے نا؟ جی سر میں بتاتا ہوں ابھی آپ. ربا سے ایکچولی سود. جی سر اب میں کلیئر کرتا جاتا ہوں کہ ربا ورڈ قرآن مجید میں ہے اور اس کے ایک اپنے معنی ہیں. اس کا معنی ہے بڑھانا، بڑھوتی، انکریز. اب قرآن مجید میں یہ حرام ربا کیسے ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ کیا قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کسی ادارے کو
حرام قرار دے دیا ہے یا کسی بزنس کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ ہمیں قرآن مجید سے ہی دیکھنا پڑے گا۔ قرآن میں کسی ادارے کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف، قرآن مجید میں کوئی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ تو افراد سے تعلق ہے نا اس کا۔ بالکل، اب میں یہ افراد سے تعلق ہے، انڈیویجل، میں ایک ذات ہوں، جیسے مجھ ذات سے تعلق ہے کہ میں ربا کیسے، کس سچویشن میں ربا کھاتا ہوں۔ اب قرآن مجید میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کبیرہ کے ساتھ اعلان جنگ نہیں لکھا، جبکہ اللہ قرآن، یہ مجھے پڑھ کے سنائیں، ابھی یہ مجھے پڑھ کے سنائیں ذرا۔ یہ سورہ بقرہ کی 278 اور 279 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من یا ایھا الربا، الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، ان کنتم اگر مؤمنین، تم مومن ہو۔ پھر اگلی آیت میں لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جان لو کہ حرب، جنگ ہے اللہ اس کے رسول کی۔ اب بنیادی نقطہ اس میں یہ وَإِن ہے، تُبْتُمْ فَلَكُمْ، ہاں سنیں، مقصد یہ اس آیت کا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کے نوٹس دیا ہے، حرب من اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ایمان والوں کے خلاف ہے۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر 26 دفعہ ایسا ہے کہ صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 26 ٹائمز، وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، 26 ٹائمز اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور 12 دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں صدقے کا ذکر کیا ہے، اور 32 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، خرچ کرنا۔ اب دیکھیں یہ پوری اس کے اندر، یعنی یہ جو آپ، ایک منٹ ایوب صاحب، ایک سیکنڈ، میں ذرا اپنے ناظرین کے لیے ایک بات سمجھا دوں کہ 279 نمبر آیت جس کا حوالہ محمد ایوب صاحب نے دیا، اس کا ترجمہ میں قرآن مجید کی آیت کا آپ کو بتاؤں، وہ ہے کہ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی یہ ربا کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور میں 275 جو آیت ہے کہ الذین یاکلون الربا، یہ جو آیت تھی بالکل لا یقومون، جی اس کا جو ترجمہ ہے وہ بنتا ہے یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے۔ اب میں اس کا، جی بالکل صحیح ہے، میں اس کی ڈیفینیشن اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بینک کو حرام کر دیا ہے۔ بینک جبکہ ایک رینٹل منی ہے، میں نے پیسہ رینٹ پہ رکھوایا ہوا ہے اور اس نے پیسہ مجھے رینٹ پہ دیا ہے، اسی طرح سے میں نے پراپرٹی رینٹ پہ دی، میں نے گاڑی رینٹ پہ دی، یہ رینٹل منی کہلاتی ہے۔ اب میں قرآن مجید میں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی ادارے کو حرام کیا ہے وہ نہیں ہے پورے قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ایکسپلین کر رہا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 92 چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، پہلی آیت ہے چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ حمزہ جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں لکھا ہے للذی جمع مالہ وعددہ، وہ شخص جب مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ اب یہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، دیکھیں چھوٹی سی بات میں پوری کر دوں، دیکھیں ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، یہ تینوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ پھر ایک ہے خرچ نہ کرنا، مال جمع کرنا اور اس کو بڑھانا جو ہے وہ ربا ہے، یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کی راہ میں اور اس مال کو جمع کرتے رہنا، گنتے رہنا اور اس کو بڑھانا، اس کو کہتے ہیں انکریز، عربی میں کہتے ہیں ربا، یہ سود نہیں ہے۔ میں ایوب صاحب تھینک یو، میں آتا ہوں ذرا اس پہ، میں آتا ہوں، یہ اصل میں سود کی ڈیفینیشن پہ اب فرق آ رہا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم سود کو پہلے ڈیفائن کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامک بینکنگ سے متعلق کچھ سوالات اٹھائے گئے، اس کے جوابات دیے گئے، اور علماء کرام کا ایک متفقہ فتویٰ جو آیا وہ ربا کے خلاف کہ جی یہ حرام ہے، یہ بین ہے۔ 12 سال ہو گئے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہے اس سودی نظام کے خلاف، ربا کے خلاف،
اور آج تک اس کی ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی ہے. آپ کے بھی اکاؤنٹ اسی بینک سے جاتے ہیں, میرے بھی اکاؤنٹ اسی بینک سے جاتے ہیں. پورے ملک کا نظام اسی طرح چلتا ہے. ہم نماز پڑھنے والے, ہم دعوے کرنے والے, حرمت رسول کے لیے جانیں قربان کرنے والے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہم تو واقعی اس لحاظ سے بہت ہی کمزور لوگ ہو گئے. لیکن کیا ہماری پارلیمنٹ کو سانپ سونگ گیا ہے؟ جس کانسٹیٹیوشن کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں, حمیرہ اویس شاہد, کیا یہ اسلام ہے؟ جی, آپ نے بہت ویلڈ سوال کیا ہے. میں نے جتنا بھی کام کیا وہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کیا. میں یوزری کو پہلے تو تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ ربا لفظ ہم بار بار اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ انٹرسٹ صرف ایک فارم آف ربا ہے. ربا کی بہت ساری فارم ہے, کرنسی بھی ایک فارم ہے ربا کی. مجھے ربا کے ایشو پہ جب ریزسٹنس ہوئی ود ان دا پارلیمنٹ, جب میں نے پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ بل جو موو کیا, جس کو 5 سال کے اسمبلی کے ٹینیور میں 4 سال تک کمیٹیوں میں رکھا گیا اور اس کو نہیں بھیجا جاتا تھا واپس ووٹنگ کے لیے, تب مجھے احساس ہوا کہ ربا ایسا سبجیکٹ ہے جو پارلیمنٹ میں الاؤڈ ہی نہیں ہے ڈسکس کرنا, یا ایسی پالیسیز جو آپ کی کرنسی, اکنامک سسٹم اور آپ کے مانیٹری سسٹم کو ٹچ کرتی ہے, وہ تو الاؤ ہی نہیں ہوتا پارلیمنٹس میں. تو جب میں نے جس بل کو ریپیل کیا اور جس کی جگہ میں یہ بل لے کے آئی تھی, وہ ایک 1960 کا پنجاب منی لینڈنگ آرڈیننس تھا, جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر جو سودی نظام کے اوپر تھا. اس کے اوپر جتنی ریزسٹنس میں نے دیکھی, اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر کام کرنا بہت مشکل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بینک کا نقصان جو ہے وہ شراکت دار نہ ہونے کی صورت میں بھی اپنا جو ہے وہ بینک شرکت تو کر نہیں رہا, لیکن اس کا پروفٹ آئی جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو وہ لینڈنگ کر رہا ہے. اچھا, اس صورت میں بینک کس طرح جبرن ایک انٹرسٹ یا اس کو ربا کوئی ایسکلیٹنگ انٹرسٹ انفورس کر سکتا ہے کہ جبکہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے اور کہنے کو وہ اسلامک بینک؟ جی, اس کی میں آپ کو بڑی اچھی مثال دیتی ہوں. دیکھیں, جب کمرشل بینکس کرتے ہیں یا باہر کے بینکس کرتے ہیں تو وہ اس کو ایز اے بزنس لیتے ہیں. ہمارا دین جو ہے اور علماء حضرات اس پہ اگری کریں گے کہ 70% وہ معیشت ہے, آپ کے معاملات ہیں. سو 70% آف اسلام از اباؤٹ یور مین ٹو مین ڈیلنگس, اور معیشت اس کا ایک انٹیگرل حصہ ہے. جب میں نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں سیونگ اکاؤنٹ سے پیسے باہر نکلواتا ہوں تو ٹیکنیکلی ہر باری مجھے واپس رکھنے کے لیے مجھے کانٹریکٹ کرنا ہے بینک سے دوبارہ, اور وہ نہیں ہو رہا کیونکہ شراکت نہیں ہو رہی وہاں پہ. بالکل جی, اٹس آل فالس. میں اس کو شریعہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی بینک ہیں اور اسلامی انشورنس کمپنیز یہ ڈرامہ کر رہی ہیں لوگوں سے. جی, یہ اسلام کیپٹلزم کے اندر اسلام کو ٹھونسا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اسلام تو نہ ہوا نا, یہ تو آپ کے اور میرے پیسے لینے کے لیے ٹھونسا جا رہا ہے. اسلام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ اس کو زبردستی ایک کیپٹلسٹک سسٹم کے اندر گھسیڑ. کیا سود کے بغیر, ربا کے بغیر اسلامی اکنامک سسٹم چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ کیا ہم صرف ہوا میں باتیں کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی اس کی کیا گنجائش موجود ہے؟ جب بریک کے بعد آئیں گے تو آئیے فاروق صاحب جو اسٹیٹ بینک سے منسلک رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, بریک. اسی لیے تو موبلنگ جاز اپنا ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک. آئیے فاروق صاحب, آپ اپنا فارمر ایڈوائزر بھی رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, 2 ٹوک الفاظ میں مجھے جواب دیں. کیا سود کے بغیر, ربا کے بغیر بینکاری کا نظام یا معیشت کا نظام چل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل چل سکتا ہے, بالکل چل سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ قائد اعظم کے تصور کو عملی شکل دی جائے, ایک نظام کے طور پہ. مجھے بتائیں کہ کس طرح ہوگا, کلیکشنز کیسے ہوں گی, یعنی ریونیوز کیسے جنریٹ ہوں گے؟ جی, جب آپ اس سسٹم کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بیع سلم سے شروع کرنا پڑے گا, یعنی زرعی معاملات میں سود کو کم کرنا پڑے گا. اس میں آپ کی معاونت کرے گا وہ پروجیکٹ جو اس وقت حمیرہ صاحبہ نے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا ہوا. وہ نہیں پاس ہوگا, فکر نہ کریں, آگے بول. اس کے پاس ہونے نہ ہونے کا سوال نہیں ہے. ابھی تو معاملات ایسی سمت میں جا رہے ہیں جبکہ آپ کو اس کی طرف ہر صورت میں جانا پڑے گا. بالکل جانا پڑے گا. آج IMF آپ سے کہتا ہے ہم آپ کو لون دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ کے پاس کون سا سیکٹر ہے جو ریسورسز اپلائی آپ کو اویلیبل کر سکے گا؟ وہ بلیک منی کا جو اس وقت یعنی سیکٹر ہے اس کو آپ کو ٹیپ کرنا پڑے گا. تو وہ تو ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا نا آپ کو. جی, ٹیکس نیٹ اس کی ثانوی شکل ہوگی. اصل میں اس
पैसे को आप डिपॉजिट की शक्ल में मालियाती इदारों में लाकर फिर बैसलम के जरिए किसानों को दे सकेंगे। बैसलम का निज़ाम बिल्कुल इनवर्स है मौजूदा लेंडिंग निज़ाम के। बैसलम के निज़ाम में आप किसान को पेशगी रकम अदा कर देते हैं। बैसलम होता क्या है जी? बैसलम एक निज़ाम है जिसमें आप ज़री अजनास की बढ़ोतरी के लिए या उनको उगाने के लिए, खेतों को तैयार करने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए किसान के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप मुस्तकबिल में इस फसल में से आप हमें कितनी फसल बेचेंगे। वो कहता है मैं अपनी 50 मन दूंगा, तो एक कीमत तय होगी जिस पे आप फौरी तौर पे उसको 50 मन के पैसे। लेकिन अगर उस पर लॉस हुआ तो क्या वो भी आपका लॉस होगा? लॉस कैसे होगा जब आप उसमें बायर हैं और वो उसमें इन्वेस्टर है? तो अगर लॉस की सूरत निकलती है और पूरा निजाम एप्लीकेबल है तो लॉस बैतुल माल को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यानी दोनों को मिला के हो जाएगा? जी, दोनों को मिला के। और उसके अलावा ये तो नहीं है ना कि मेरा बिजनेस लॉस हुआ तो बैंक ने तो फिर भी मेरे एसेट्स बेच दिए, वो वहीं का वहीं खड़ा है। यही प्रपोज किया था उन्होंने। वैसे यही तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया है उसमें जो बायर है वो भी उसको लॉस को यानी शेयर करेगा। इस्लामी निजाम में यही है कि बैंक या बायर वो दोनों रिस्क शेयरिंग होती है, रिस्क शेयर करेंगे और प्रैक्टिकली वो लॉस को शेयर करेंगे। अभी तो बैंक क्या ऐसा प्रपोजल मुझे ये पता है कि आपको जबरी तौर पर रुखसत कर दिया गया था क्योंकि कोई ये चाहता ही नहीं था स्टेट बैंक में कि आपकी खिदमात ली जाएं और उसके बाद बड़े मसाइल भी हुए। लेकिन क्या वाकई मुझे आप एक एज एन इकोनॉमिस्ट आप कन्विंस कर सकते हैं, अगर टाइम हो, यानी अभी तो टाइम नहीं है उस प्रोग्राम का, कि टाइम हो जिसमें आप तमाम इकोनॉमिस्ट को बिठा के एक फंडामेंटल आर्गुमेंट्स देके ये कन्विंस कर सकते हैं कि ज़कात का सिस्टम जो है, उशर का सिस्टम जो है, और ये जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, जेन्युइन इस्लामिक की बात कर रहा हूँ, फ्रॉड की बात नहीं कर रहा, तो वो उससे मुल्क की इकोनॉमी चल सकती है? आप बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो कायदे आज़म ने स्टेट बैंक को तलाश करने के लिए कही थी। और जब मैंने 2002 में ये मॉडल डॉक्टर इशरत हुसैन साहब के सामने रखा तो उनकी इजाजत से ये स्टेट बैंक न्यूज में जनवरी से लेकर जुलाई तक 2002 में ये छापा गया। अगर आप उस निज़ाम को सामने रखें और उसके ऊपर रिसर्च करना चाहें, उसको एक्सपेंड करना चाहें, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अयूब साहब, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि हम अड हरामी में सूद ले रहे हैं या रिबा ले रहे हैं और उसमें डील कर रहे हैं, और मुझे ये डर लग गया है कि इसमें बहैसियत मुसलमान हमारी कोई बचत नहीं है, और अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह हमें माफ करे, लेकिन इसके लिए बड़े सख्त उसके अल्फाज हैं अल्लाह ताला के अपने जो कुरान मजीद में हैं। लुकमान साहब, ये बैंक में रखने से पैसे कभी भी बढ़ते नहीं हैं। आज 9.5% इंटरेस्ट है और 15% इन्फ्लेशन है, आपको वर्थ उसकी कम हो जाती है। जो असल परचेज पावर होती है उससे वो बढ़ती नहीं है। जब परचेज पावर नहीं बढ़ेगी तो वैल्यू उसकी कम हो जाती है। अच्छा, ये जो बैंक के अंदर लोग समझ रहे हैं कि पैसे बढ़ रहे हैं, इसका रिबा से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसकी वर्थ कम हो रही है। अब रिबा को कुरान मजीद से समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि बैंकिंग को हमने रिबा के साथ फिक्स कर दिया। इस वजह से लोग ज़कात और सदकात जो अल्लाह की राह में खर्च करना है उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। तो बुनियादी नुक्ते को सही करेंगे तो हम अल्लाह ताला की नजर में जो अल्लाह ने ऐलान जंग किया है, वो अल्लाह उसके रसूल का ऐलान जंग, ये बैंक के ये 9.5% पे नहीं है, ये उसके ऊपर है जो अल्लाह ताला ने खर्च करने को कुरान मजीद में कहा है। इसकी सूरह बकरा की 276 नंबर आयत अगर आप देखेंगे तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह रिबा को मिटा देता है, वयुर्बिस सदकात, और वो सदकात को बढ़ाता है। अब सुने, इसको सदकात को रिबा से अल्लाह ताला ने क्यों कंपेयर किया है? सदकात को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सदकात को ज़कात को अल्लाह ताला कंपैरिजन कर रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तो इस निजाम को बयान ही नहीं किया जिसके ऊपर इतनी बहस है। लेकिन ये बयान करदा निजाम, मुझे ये बात पता है कि 1407 में जब इटली के अंदर पहला बैंक डिपॉजिट बैंक स्टार्ट हुआ, उसमें जब उन्होंने पॉन शॉप जो थे जिसमें वो पैसे लेते थे लोग और उसके बाद गिरवी रखवाते थे चीजें, तो उनके जो पोप था उसने उसको हराम करार दिया था। ये 1407 की बात है, मेरे सामने ये पेपर है और इस पेपर के अंदर रेफरेंस पूरे मौजूद हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन पोप ने उसको हराम किया है। मैं जरा सा पढ़ देता हूं। क्रिश्चियन प्रोहिबिशन ऑन प्रॉफिट फ्रॉम मनी विदाउट वर्किंग मेड बैंकिंग सिंफुल
یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. اس کا یہ الفاظ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھے ہوئے, اور میں نے سپریم کورٹ کی ٹوٹل ججمنٹ پڑھی ہے جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں. اس کے اندر بھی انہوں نے کرسچینٹی سے ڈیفینیشن لی ہے, اور انہوں نے قرآن مجید سے یہ کہا ہے کہ ڈیفینیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو کرسچینٹی سے ڈیفینیشن لینی پڑی. قرآن مجید کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے, لن تنالوا البر. مجھے یہ تو ذرا بتائیں, ایک منٹ ایوب صاحب, مجھے سر بتائیں کہ یہ جو ہے ربا الفضل اور ربا النسیہ, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری میں نے پڑھی ہے پوری یہ ججمنٹ, اس کے اندر یہ ساری ڈیفینیشن اور یہ ڈیٹیلز لکھی ہیں. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ایک ایک ورڈ میں نے پڑھا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے خود کرسچینٹی سے یہ ڈیفینیشن لی ہوئی ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ربا, مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس, جو میری جتنی نالج ہے, لمیٹڈ نالج ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ربا الفضل ہے, وہ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن بنتی ہے لون انوالوز ڈیفرمنٹ بٹ ناٹ کوانٹٹی ڈسپیرٹی. ربا ڈز ناٹ مین لون. ربا کا معنی لون نہیں ہے. اوکے, ربا کا مطلب ہوتا ہے ربا الفضل ہے نا, انکریز. ربا الفضل ہے نا, نہیں ربا, میں دونوں کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ آفٹر پیریڈ آف ٹائم دا پرسن ریٹرنس دا منی وداؤٹ انکریز. دیکھیں, یعنی جسے آپ کہتے ہیں قرض حسنہ. دیکھیں, میں اگر بینک کو پیسے دیتا ہوں یا پیسے لیتا ہوں, یہ رینٹل منی ہے. جیسے میں نے کوئی گاڑی لے لی, رینٹ پہ دے دی, مکان رینٹ پہ دے دیا, فکس میرے پاس انکم آتی ہے مکان پہ, وہ رینٹل منی ہوتی ہے. میں پیسے دے کر رینٹ لے رہا ہوں اس سے 9% سے, یہ بیفور اس کی ڈیلنگ ہو رہی ہے 9.5% ہے, 10% ہے, 12% ہے. لاکھ روپیہ دے کے آپ 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, وہ بھی کوئی جائز نہیں ہے. 18 سے 24% تک سود لے رہے ہیں. آپ دیکھیں 15% پچھلے 20 سال کا 15% پلس انفلیشن ہے پچھلے 20 سال کا. آپ کے پاس ایک منٹ, آپ کے پاس انفلیشن ہے نا, قطر میں تو نہیں, پوری دنیا کے اندر بینک جو پیسے دیتا ہے, نہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ, ان کا فکس ریٹ ہے ڈالر کے ساتھ, یورو کے ساتھ, پاؤنڈ کے ساتھ. بینک جو پیسے دیتا ہے, انٹرسٹ دیتا ہے, وہ بزنس کرتا ہے, وہ 20% 15% پہ پیسے آگے, ہمارے پیسے آگے لے جاتا ہے. اور جتنا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے, جتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں, کاروبار چل رہا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو جاب مل رہی ہے, مطلب یہ ہے بینک کی وجہ سے مل رہی ہے. آپ کا مطلب یہ, ایک منٹ, آپ کا مطلب یہ ایوب صاحب کہ جس کو ہم سود یا حرام کہہ رہے ہیں وہ بینکنگ نہیں, وہ بینکنگ نہیں ہے. وہ جو ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں وہ حرام ہے. جو ہمارے پیسے میں زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہوا ہے, صدقات کا پیسہ ملا ہوا ہے, جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں, اب ایک فرق آ گیا, وہ حرام ہے. یہ اب ایک منٹ, اب یہ فرق آ گیا, یہ اب ایک فرق آ گیا. فرق ہے ہولڈنگ آف کنزیومر گوڈز, جیسے گندم ہو گئی, چاول ہو گیا, چنا ہو گیا, مرچیں ہو گئی, اس کے اوپر تو یعنی کھلا ممانعت تجارت ہے نا, یہ تو ہم تو کرتے ہی وہ ہیں, اور اسی کے اوپر ہم انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں. جو پیسہ آپ کمائیں گے اس میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے. دیکھیے جی, جو شریعہ کہہ رہے ہیں نا, ان اکارڈنس وتھ شریعہ اور شریعہ کمپلائنس, میری نظر میں 10 سال مجھے دھکے کھاتے ہوئے ہو گئے ہیں, پارلیمنٹ کے فورم سے لے کے جرنلزم فورم تک. دس از کالڈ شریعہ فراڈولنس. یہ سارا ہیرا پھیرا انہوں نے پتہ کیا کیا ہے, ربا کی ڈیفینیشن کو گرے کر دیا بلیک اینڈ وائٹ سے. اب آپ جس ڈیفینیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, ایکسیس آف دا گڈز گیون اینڈ دا گڈز ریسیوڈ, ان کے درمیان میں ایک ربا الفضل ہے. دوسرا ربا نسا وہ ہے جب آپ ڈیفر کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو واپس لے کے جاتی ہوں کرنسی کی طرف, ٹھیک ہے. آپ کی کرنسی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, کرنسی کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اٹس اے پرومیزری نوٹ, یعنی کہ آپ اگر 1000 روپیہ بینک کو جا کے دیتے ہیں تو بینک آپ کو اس 1000 روپے کی 1000 روپے کے اوپر آپ کو وہ گولڈ دے گا. گولڈ کی بیکنگ ہے, وہ گولڈ کی بیکنگ ختم ہو گئی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کنزیومریبل گوڈز ہیں, فاروق صاحب بات کر رہے تھے, جیسے گندم ہے, کھاد ہے, جو کنزیوم ہوتی ہیں, وہ تو لیز ہی نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں, آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, اینی تھنگ دیٹ از ٹینجیبل, ٹھیک ہے, وہ آئین ہوتا ہے. ڈائن وہ ہے جو انٹینجیبل ہے. اب ٹینجیبل فوڈ از کمز انڈر ٹینجیبل گڈز, اسی لیے اس کے اوپر تو یہ تو پکا ربا ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو کرنسی کا نوٹ ہے یہ انٹینجیبل ہے. اٹ پرومسز دیٹ دا بینک ول پے سم تھنگ ان ویلو ٹو دا 1000 روپیز. اگر یہ سود نہیں ہے فار اے مومنٹ, تو یہ پورا پھر اتنا اسلامی بینکنگ, اسلامی انشورنس اور یہ نظام لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈرامے کی کیا بات ہے؟ یو نو وائی $3 ٹریلین کی کلائنٹیل ہے آپ کے اسلامک بینکس کی. انہوں نے کہا جی اب یہ ہے جی مسلم کلائنٹیل, $3 ٹریلین ان کے وہ ہے, یہ بینکس کو لا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی بنائیں جی اسلامک پروڈکٹس. ہم نے کیا کر دیا, اسلام کو کیپٹلزم میں گھسیٹنا شروع کر دیا, اور ہم نے شریعہ اسکالرز بٹھائے
جن کا کوئی تعلق فکس سے نہیں ہے، وہ فتویٰ بینکر لکھتا ہے، اس کے اوپر ٹھپا اسکالر مارتا ہے، اور ہر پروڈکٹ کو ہم نے اسلام کو پروڈکٹ بنا دیا، اور وہی بن رہا ہے. ہر قسم کی آپ کو انشورنس مل جائے گی، تکافل مل جائے گا، اسلام کے ایک کیپٹلسٹک سسٹم میں اسلام کے ٹھپے لگا دیے. پاک قطر تکافل انشورنس کمپنی کا تو ذکر بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ان کے میں نے کٹے چٹے کھولنے ہیں ابھی تھوڑے دن کے بعد. میں ان کے متعلق کافی کچھ جمع کر رہا ہوں. عمیر اویس میرے پاس ہیں، فاروق صاحب ہیں، ایوب صاحب ہیں. ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. تو بہت ہے. پاکستان کیبلز since 1953. ویلکم بیک فرام بریک. اپنی مدد کے لیے مجھے ایک عالم کو بھی آن لائن لینا پڑا. وہ اس لیے کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سارے طالب علم ہیں، ہم اسکالرز نہیں ہیں. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بٹس اینڈ پیسز میں پتہ تو ہو سکتا ہے لیکن مفصل طور پہ نہیں. مجھے جوائن کیا ہے علامہ ابتسام اللہ زہیر نے. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، یہ سود یا ربا دونوں اگر تو یہ حرام ہے تو حرام ہے، تو پھر آپ کے اور میرے پاس کیا گنجائش ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے سو کالڈ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، یہ اس اسلامی مملکت میں یہ چلتا رہے نظام، اور ہم اس کو کھلے طور پہ ایکسپٹ کرتے رہے، ہمارے ارد گرد ہوتا رہے. یا تو ہم کہیں کہ یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ سیکولر ملک ہے، اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر اسلامی معیشی نظام کو پراپر نافذ کریں ہم. دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے کلیم کے مطابق اسلامی ریپبلک ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ حقیقت ایک سیکولر اسٹیٹ جو ہے نا بن چکا ہوا ہے. اور ربا جو ہے اس کا مطلب جو ہے قرآن میں جو آیا جس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں وہ 100% حرام ہے. تو جتنا جدید کنونشنل بینکنگ نظام ہے وہ ٹوٹل ربا کے اوپر چل رہا ہے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے اپنے بعض پولیٹیشین نے اس مسئلے کے اندر جو اسٹیک ہولڈر کا کردار ادا کیا ہے، اور بہت سے ایسے موقع آئے ہیں جب علماء کرام نے اس بارے میں بہت زیادہ آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن ہماری اپنے پولیٹیشین ہے وہ بھی. تو کیا علامہ صاحب، میرے جیسا آدمی جب میں دیکھتا ہوں ربا اور سود کو، کیا دونوں ایک چیزیں آپ کے مطابق کہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ بالکل ہی ایک ہی چیز ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے غور کریں، لٹرل میننگ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، اگر اس کے ٹیکنیکل مطلب میں غور کریں تو کوئی فرق نہیں ربا اور سود کے اندر. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو جیسے ریاض بینک کے ڈاکومنٹس دکھائے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمان بینک یا مسلمان ممالک جو ہیں، جو یعنی فلیگ بیئررز ہیں اسلام میں، جو ہنٹر مار مار کے عورتوں کو مردوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو اذان ہو گئی ہے، وہ خود سود کھا رہے ہیں؟ تو کوئی شک نہیں، اس میں کیا شک کی بات ہے، جو مرضی سود کھا رہا. پھر وہ بھی اللہ سے جنگ لڑ رہے ہوئے نعوذ باللہ. چاہے سود کھانے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں. کیونکہ چاہے سود کھانا افغانی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے سعودی ہو، چاہے یمنی ہو، سود کھانے والا مجرم ہے. اور اس مسئلے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جو ہے اس کے اندر پک اینڈ چوز کی پالیسی تیار. فاروق صاحب، میں پتہ ہے کیا، میں اے آر وائی کی طرف سے بات کر رہا ہوں اس وقت. میں ایز این اینکر بات نہیں کر رہا. اے آر وائی کا جتنا ریسورس ہے میں آپ کے پیچھے اس بات پہ ڈال سکتا ہوں کہ ہم یہ اسٹڈی کریں کہ اسلامک سسٹم معیشت کا کیا ہے، اور کیا وہ آج کے دن 21ویں صدی میں چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. آپ کیا حاشا للہ خدا کو حاضر ناظر جان کے سمجھتے ہیں کہ یہ چل سکتا ہے، اور یہ جو انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا ہے یہ بدنیتی کی بنیادوں پہ ہے؟ دیکھیے جی، بالکل چل سکتا ہے. بات جو آپ کو کرنی پڑے گی وہ یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کیپٹلزم سے علیحدہ ہونا ہے. جب آپ کیپٹلزم سے، اسلام تو خود کیپٹلسٹک مذہب نہیں ہے. بالکل نہیں. کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم عملی طور پہ کیپٹلزم کے ساتھ کھڑے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے سب سے امیر آدمی تھے پورے عرب کے، ان کے اوپر کوئی اپنا وہ ٹوک نہیں تھی کہ جناب تم ساری دولت واپس کر دو. دولت رکھنا کیپٹلزم نہیں ہے. اچھا. بلکہ کیپٹلزم اس نظام کا نام ہے جو سود کے گرد سپن کرتا ہے اور ہر گھر سے خون چوسنے والا دولت کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور اپنی مرضی سے دولت کے جزیرے پھر وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایوب صاحب، یہاں پہ آبویسلی ایک بڑا بیسک سا فرق آ رہا ہے کہ ہماری پرنسپل ڈیفینیشنز کے اوپر بھی ایک فرق آ رہا ہے. بہت بڑا فرق، چاہے وہ میری اور آپ کی ہو، چاہے آپ کی اور کسی اور اسکالر کی ہو. تو اب اس پہ کیا ضروری نہیں ہے کہ یعنی حکومتی سطح پہ اس چیز کا تعین کیا جائے کہ اے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، بی اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کیا یہ فرض نہیں ہے ہم کہ قرآن مجید کے احکامات جو ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کریں، واجب کریں؟ جی ہاں، بالکل لازم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها،
یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں خود تدبر کرنا ہے. دیکھیں میں نے اپنا امتحان خود دینا ہے, مرنے کے بعد یہ حکومت نے نہیں دینا ہے, یہ سارے لوگوں نے. آپ پورا گروپ بنا لیں, امریکہ, آسٹریلیا, پاکستان, عرب, سب, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے اکیلے مر کے جانا ہے. ہر بندے نے اکیلے قرآن مجید کو تدبر کرنا ہے, غور کرنا ہے. جب قرآن مجید میں دیکھتا ہوں تو قرآن مجید میں 2 واضح بڑی باتیں واضح لکھی ہوئی ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی تاکید کی ہے اور جمع کرنے والوں کو منع کیا ہے, اور جو جمع کر رہے ہیں وہ بڑھوتی کر رہے ہیں, یہ ربا ہے. بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے, اس کا بینکنگ سے, ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اچھا مزے کی بات دیکھیں, ہم 45 منٹ تک اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے, آپ یقین کریں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, آپ ساری عمر کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا سسٹم کہ بینک میں یہ پی ایل ایس ہے, یہ فلانا اکاؤنٹ ہے, یہ فلانا اکاؤنٹ ہے, یہ مداربہ ہے, یہ اسلامک ہے, یہ نان اسلامک ہے. بلیک اینڈ وائٹ کو اصل میں حمیرہ نے تو کہا کہ ہم نے بلیک اینڈ وائٹ کو گرے اور گرے میں. حمیرہ صاحبہ تو ذرا سا چھپا کے بات کر رہی ہیں نا, لیکن میں تو واضح طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بینک کے اندر جو انٹرسٹ مل رہا ہے آج 9.5%, اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کی ویلیو قدر نیچے جا رہی ہے. اگلے سال یہ پیسہ بڑھتا نہیں ہے. جو بندہ بینک میں پیسے رکھ کے بیٹھے گا وہ نقصان اٹھائے گا. تو اس کا مقصد ہے اس کی بڑھوتی نہیں ہو رہی ہے, پرچیز پاور اصل پیسہ ہوتی ہے, کوئی کوائن پیسہ نہیں ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ اس پہ؟ کئی بنیادی طور پر بات ہے, یہ جو اس سے ہم بڑھوتری کی بات کر رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیشن جو ہے صحابہ کرام کا مال, جس طرح عثمان غنی کو کوٹ کیا, حضرت عبد الرحمن کو کوٹ کیا, ان کے اوپر زد آ رہی ہے. اللہ نے قرآن واضح طور پہ کہا کہ اب مال و دولت اگر جمع کر کے اس کی زکات ادا کر دی جائے تو اس کو رکھنا جائز ہے. افضل بات ہے پورا اسپینڈ, اگر زکات نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے سود کو معنوں میں کیا ہے. نہیں زکات تو دینی ہے نا, زکات نہیں دیں گے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں اگر زکات نے کہا کہ جو زکات, ایک منٹ, سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جو زکات نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یہ بات ہوئی نا اعلان جنگ, یہ ہوئی اعلان جنگ. اگر آپ رکھتے ہیں وہ آپ کے جائز ہے, اس کو بڑھوتری کے معنوں نہیں دیا جا سکتا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات. پرومیزری نوٹ پہ زکات ہو سکتی ہے جی, پرومیزری نوٹ پہ زکات دے سکتے ہیں آپ. جس کرنسی کی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے اس کو اسلام کرنسی نہیں مانتا. خیر اس سوال کے اوپر میں بات آتی ہوں. کیا ہم نے دیکھیے جی, کرنسی ہے نا, آپ کا جو پیپر ہے وہ ایک پرومیزری نوٹ ہے, اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں, اس کی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. جو چیز ٹینجیبل نہیں ہے, جس کی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے, وہ اسلام کے مطابق وہ کرنسی کے طور پہ نہیں یوز ہو سکتی. تو کیا آپ, میں سارے علماء کو یہاں پہ چیلنج کرتی ہوں, اور اگر وہ اس پہ آئے نا ایک کنسنسس پہ, کیا پرومیزری نوٹ پہ زکات جائز ہے؟ نہیں. تو آپ کا خیال ہماری زکات قبول ہو رہی ہے؟ کیا ہم زکات دے بھی رہے ہیں؟ ہم تو ایک پرومیسری نوٹ پہ دے رہے ہیں نا, اٹس اے پیپر. دیکھیں اسی لیے ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے ملک میرا تو وہ حساب یہ کہ گھر میں اتنا سونا پڑا ہے یا اتنی آپ کی یعنی انکم ہے جو 1 سال آپ نے اس کو رکھا ہے, تو اس کے اوپر آپ 2.5% کے حساب سے آپ اس کی ویلیو کی زکات دے دیتے ہیں. میں تو میڈیم آف زکات کی بات. اچھا میڈیم, ورنہ سونا دینا آپ کا مطلب ہے. دیکھیں نا آپ, جس اسلام میں کرنسی وہ ہوتی ہے جس کی انٹرنسک ویلیو. پلاسٹک, الیکٹرانک, پیپر کی ناٹ بی یوزڈ. ٹھیک ہے, یہ ایک فنڈامنٹل کوشچن جس پہ علماء آتے ہی نہیں ہے, یہ اکانومسٹ آ ہی نہیں رہے. آپ کا جو یہ پرومیزری نوٹ ہے, یہ تو بڑے یہ اس حد تک درست فرما رہی ہیں کہ ابھی تک نظام کو تو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا. جب آپ نظام کو ٹچ کریں گے پھر اس کے ہر نٹ اینڈ بولٹ کو ٹھوک بجا کے دیکھا جائے گا کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں بائی میٹیلک کرنسی کے, دیکھیں ٹو ایڈریس ربا انہوں نے جناب گولڈ دینار اور سلور درہم کو کر دیا. وائی؟ نمبر 1 ٹو برنگ ویلتھ بیک ٹو دا پیپل آف پاکستان. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنا گیس, پیٹرول, گولڈ, کاپر بیچتے ہیں اور باہر کے ملک ہمیں نوٹ چھاپ کے دے دیتے ہیں, پیپر, جس کے اوپر پرومس ہے کہ اس کے پیچھے گولڈ کی بیکنگ ہوگی یا آپ کو گولڈ ملے گا. وہ کبھی نہیں ملتا. ہم تو 3 بلین نوٹ تو ہم تو وہ چھاپی جاتے ہیں, ہم اپنے ریسورسز دی جا رہے ہیں. یہ ہے جی انسٹرومنٹ آف تھیفٹ. دس از دی انسٹرومنٹ آف تھیفٹ. ربا صرف انٹرسٹ کا نام نہیں ہے, ربا ایک انسٹرومنٹ آف تھیفٹ ہے تھرو دا بینکنگ سسٹم. یعنی ڈکیتی ہے یہ تو, بالکل ڈکیتی ہے. آپ کا جو نوٹ ہے نا, آپ کو مسلسل آپ کو لوٹا جا رہا ہے کیونکہ وہ انفلیشن ہو رہی ہے, ڈی ویلیو ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر ایک پرومس لکھا ہوا ہے, اور پرومس کے اوپر اسلام نہیں. میں نے تو آپ نے نوٹ کہہ کے مجھے یاد کرا دیا, پہلے بھی دکھا چکا ہوں. پاکستانیوں دیکھو شرم کرو, اس کے اوپر پرومسری نوٹ لکھا ہوا ہے. ترکی کا جھنڈا بنا ہوا ہے, پرومسری نوٹ تو ہے ہی ہے, جھنڈا بھی ترکی کا ہے, پاکستان کا نہیں ہے. پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی ہمیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. فاروق صاحب, مجھے ابھی ہمایوں غور صاحب کا میسج آیا. ہمایوں غور بڑے زبردست ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں اور فائنانس کو سمجھتے ہیں باقاعدہ.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وینچر کیپٹل جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ اس میں رسک شیئرنگ کی اجازت ہے. جی اگر آپ مشارکہ میں بے سلم کریں گے تو وینچر کیپٹل کی ایک شکل ہوگی. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایوب صاحب کلوزنگ سٹیٹمنٹ سر. کہ سورہ بقرہ کی جو 275 نمبر آیت آپ نے کوٹ کی تھی اس میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے, وہ میں چھوٹی سی کوٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ ربا کیا ہے تو وہ جواب یہ دیں گے قالو, وہ کہتے ہیں انما البیع, بے شک بے کہتے ہیں ڈیل کو. عربی میں بے جو ہے ڈیل ہے, تجارت الگ ورڈ ہے قرآن مجید میں. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کہیں گے انما البیع, بے شک جو ڈیل ہے مثل الربا, وہ ربا کی مثل ہے. جو کھائے گا وہ ہمیشہ ڈیل کو کہے گا یہ مثل الربا ہے, کیونکہ ربا جو ہے ایکچوئل میں صدقات اگر ہم کھا جائیں گے وہ ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اور اللہ نے حلال کیا ہے بے ڈیل کو, وَحَرَّمَ الرِّبَا, اور ربا کو حرام کر دیا ہے. اب یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, جو لوگ کھا رہے ہیں وہ لوگ بے یعنی ڈیل کو کہہ رہے ہیں. ہم بینک میں جا کے ڈیل کرتے ہیں, بینک ہمارے پیچھے نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب کلوزنگ سٹیٹمنٹ سر. دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات ہے کہ یہ جو جتنی یہاں باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپر کی بات ہو یا کھجور کی ہو یا سونے کی, جو بندہ جو ہے اس کو زیادہ اس کے بدلے لے گا نوٹ یا زیادہ کھجور یا زیادہ سونا لے گا وہ یقیناً سود کھا رہا ہے. اور یہ قرآن سے بالکل کلیئر کٹ بات ہے, تبدیلیاں کر کے اگر اس کو بدلیں. دوسرا نے بات کہی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک ٹریڈنگ کی قسم ہے, سود بھی ٹریڈنگ کی قسم ہے, لیکن یہ ٹریڈنگ کی وہ قسم جو حرام ہے لیکن باقی بزنس جائز ہیں. جس طرح شراب کی ٹریڈنگ حرام ہے باقی بزنس جائز ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن و سنت کی بات ماننے بجائے کہ اپنی وشز کو دین میں داخل کریں. ویسے اس پہ آپ سے الگ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی ٹریڈنگ کہاں حرام ہے. ٹھیک ہے نہیں اس پہ آپ سے دوبارہ ایک جی فاروق صاحب کلوزنگ سٹیٹمنٹ. جی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نظام کو مجموعی طور پہ سمجھیں اور اپنے آپ کو کیپٹلزم سے الگ کریں. جب آپ کیپٹلزم سے الگ ہوں گے تو سود آپ کو چھوڑنا پڑے گا. جب آپ سود چھوڑیں گے تو پھر قائد اعظم کی بات آپ کو یاد آئے گی اور اسلام کا اقتصادی نظام آپ کے سامنے آئے گا. اس کا ایک ادنا سا, قائد اعظم کو خود اکانومسٹ نہیں تھے, اکانومی مگر لائر تو تھے. اور پورے کا پورا جو نظام موجودہ ہے لا کی سپورٹ پہ یہ اقتصادی نظام چل رہا ہے. یہ اگا نہیں ہے, اس کو لا کے ذریعے بنایا گیا ہے. کمرشل لا سب سے موٹی کتاب ہے. کلوزنگ سٹیٹمنٹ. جی ہم بجائے لوگوں کو لانتے بھیجنے کے لیے جن کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس نظام کے اندر سروائیو کریں, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ربا, یوزری, سود اسٹیٹ نے مسلط کی ہوئی ہے لوگوں پہ, اور دا وے فارورڈ از کہ 1999 کی ربا کے اوپر جو ججمنٹ ہے اس کے اندر 400 پیج کی ججمنٹ ہے, اس میں ساری فارمز آف ربا کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کو ختم کرنے کو کہا گیا ہے. دا وے فارورڈ از کہ آلٹرنیٹ نظام جو میرے جیسے لوگ اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں 10 سال سے پارلیمنٹ میں لیتے پھر رہے ہیں, نہیں سن رہی پارلیمنٹ. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہوئے میں نے صرف 2 باتیں کہنی ہے. 2 باتیں بڑی صحیح ہیں, اور وہ یہ ہے کہ نہ ہمیں اسلامک بینکنگ کا پتہ ہے نہ ہمیں کنونشنل بینکنگ کا پتہ ہے. اور یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں کنونشنل بینکنگ کا بھی کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے, اس کی ہم باتیں کرتے ہیں بغیر جانے ہوئے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک میں کبھی بھی یا کسی بھی ملک میں, اسلامی ملک میں جو میری جہاں تک نالج ہے, کہ کوئی ایفرٹ نہیں ہوا اکانومی کے اوپر, اکانومی کو سٹریم لائن کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے اس پہ کہ اسلام کیا کہتا ہے اس پہ. اور یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ کرسچینٹی جو ہے بائی دا وے اس میں ربا جو ہے وہ شاید میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسلام سے زیادہ سخت طریقے سے حرام ہے, بلکہ بہت سخت طریقے سے حرام ہے, اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. تو ایون کرسچن ممالک جو ہے یہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, کیا سوچ کے کر رہے ہیں؟ دس نیڈس مور دین ون پروگرام, دس نیڈس تھورو ڈبیٹ, دس نیڈس این ایکڈیمک ریکورس, اینڈ دس نیڈس probing into the matter and discovering what is the way to salvation. کیونکہ ایکچولی مسلمانوں کے لیے سیلویشن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, کوئی بھی اسلامی ملک ہو. اگر وہ قرآن کے جو بیسک بنائے ہوئے اصول ہیں ان کو جان بوجھ کر اگنور کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. انڈر ٹمارو. اللہ حافظ.